الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقال تعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وقال تعالی فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فریضة بعد الفریضة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی اور پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رازق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کرنے کے بعد اس کی روزی کا بھی انتظام فرما دیا اور اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے لی۔ چنانچہ قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے ہر ایک کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا۔ تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی رزق پہنچا رہا ہے۔ ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے رکھی۔ دنیا میں بے شمار مخلوق ہیں جنہیں ہم اور آپ جانتے نہیں، ان کا نام تک ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی جگہ رزق پہنچا رہا ہے۔ گویا تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی رزق پہنچا رہا ہے، لیکن انسان کو رزق حاصل کرنے، اس کے لیے محنت کرنے، اس کے لیے کوشش اور دوڑ و دھوپ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کیا، اس کے رزق میں سے کھاؤ، اس زمین کے سینوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے جو کچھ ہے کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کی تمام ضرورتوں کو اسی زمین میں رکھ دیا۔ انسان کی تمام تر ضرورتیں اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ زمین سے پھل پھول، سبزیاں، گلے، اناج، معدنیات، سونے چاندی، ہیرے جواہرات وغیرہ اسی زمین سے نکلتے ہیں۔ گویا انسان کی تمام تر ضرورتیں اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا
کہ رزق حلال کھاؤ۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو اپنی طرف متوجہ کیا، پیغمبر کو اپنی طرف مخاطب کر کے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبروں، پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا، اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا، ساری انسانیت کو یہ بتا دیا کہ تم بھی حلال اور پاکیزہ رزق حاصل کرو اور کھاؤ۔ تو انسان کو رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ اللہ نے ان کو حکم دیا۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے حصول کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے بارگاہ ترغیب دلائی۔ اللہ کے پیغمبر جہاں ایک طرف لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، خدا کی وحدانیت، خدا کی ربوبیت کا درس دیتے تھے، تو دوسری طرف انہیں حلال اور پاکیزہ رزق کا انتظام بھی کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، حلال اور پاکیزہ رزق کماتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے لیے اس سے بہتر اور اس سے اچھی روزی نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمائے، اس سے بہتر روزی اس کے لیے کوئی نہیں۔ اسلام کے اندر ہاتھ پھیلانے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ اسلام کے اندر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی کے سامنے دست دراز کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کلہاڑی سے لکڑیوں کو کاٹے، اس کا گٹر بنا کر اپنے پیٹھ پر لا دے اور اس کو بازار میں جا کر بیچے اور اس سے رزق حاصل کرے، یہ آدمی کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے سامنے دست دراز کرے، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے سخت ممانعت کا اظہار کیا ہے اور منع فرمایا ہے، وہیں دوسری طرف حلال کمانے کی ترغیب دلائی۔ بے شمار جگہ ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو خرید و فروخت کو بند کر دو، کاروبار کو بند کر دو اور دور پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کی فکر کی طرف۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا جب تم اللہ کی عبادت کر چکے، جب تم نے ایک فرض کی ادائیگی کر لی، جب تم نے نماز پڑھ لیا، تو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم رزق حلال کمائیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دوسروں سے مال طلب کرتا ہے، جو دوسروں سے مانگ مانگ کر کھاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں سے سوال کر سکتے ہیں، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، جو دوسروں سے مانگ سکتے ہیں، وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 وہ شخص جس کے ذمے بہت سارا قرض ہو، جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہو، تو فرمایا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک ان کی قرض کی ادائیگی نہیں ہو جاتی تب تک یہ بندہ دوسروں کے سامنے مانگ سکتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔
نمبر 2، وہ آدمی جس کا مال برباد ہو گیا ہو، جس کا مال ہلاک ہو گیا ہو، مثلا گھر میں آگ لگ گئی، چور نے چوری کر لی، ڈاکہ کرنے والوں نے ڈاکہ ڈال دیا، اب ان کا مال برباد ہو گیا۔ اب فرمایا کہ جب تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہ آدمی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، دوسرے سے مال طلب کر سکتا ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ جن کے گھر میں فاقے ہوں، جن کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہو، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہو، تو اس شخص کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر کچھ آدمی اس شخص کے بارے میں یہ گواہی دے دے کہ ہاں یقیناً اس کے گھر میں فاقہ ہے، اس کے گھر میں 2 روز سے چولہا نہیں جلا ہے، تو اس شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ شخص بھی دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور مال طلب کرے جب تک حالت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا سکتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگ کر کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پیغمبروں کو یہ خطاب کیا کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، وہیں دوسری طرف عام مسلمانوں کی طرف خطاب کر فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ کہ اے لوگوں کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اس پروردگار سے جس پر تمہارا ایمان ہے، جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اس کی نافرمانیوں سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہ حکم دیا ہے جس کے حلال کھانے کا، جس کے حلال کمانے کا۔ اب اللہ نے ہمیں کمانے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو ناجائز طریقے سے کمائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی پابند بنایا کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں۔ فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ تم مال کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ مال کو حرام طریقے سے کھانا، ناجائز طریقے سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حرام کمائی کے ذریعے کھائے، جھوٹ بول کر مال حاصل کرنا، کمائی کرنا پھر کھانا، یہ سب طریقے وہ ہے جو ناجائز ہے اور حرام ہے۔ تو فرمایا اسی کو اللہ پاک نے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ تم مال کو صحیح طریقے پر کھاؤ، تم حرام سے بچو۔ جب ہم حرام سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے لیے نیکی کا دروازہ کھول دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سے بہت بچتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اجازت ملی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی، تمام صحابہ کو ساتھ لیے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر سب سے پہلا کام یہ کیا، یہ جو مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، بیوی بچوں کو چھوڑا تھا، ان کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ تو انہی میں سے ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی ہونے کا حق یہ ادا کیا کہ اپنا ایک باغیچہ تھا، انہوں نے آدھا باغیچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آدھا باغیچہ دیا، میں یہ نہیں لے سکتا، بس بازار کی طرف راستہ بتاؤ۔ تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن کو بازار کی طرف راستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بازار جاتے ہیں اور وہاں گھی اور چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدینے کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ہزار ہزار دینار و درہم خرچ کیے۔ جنگ کے موقع پر سینکڑوں مال سے لدے ہوئے اونٹ کو
انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم رزق حلال کمانا چاہیں، رزق حلال حاصل کرنا چاہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رزق حلال کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں اور راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری نیت میں فطور ہو، لیکن ہماری نیت میں کھوٹ ہو، حرام کھانا ہی چاہیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ بندہ کوشش تو کرے، بندہ محنت تو کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ حکم دیا کہ وہ حلال اور پاکیزہ رزق جو ہے طلب کرے۔ ایک صحابی رسول وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک کمبل ہے جس کو میں اوڑھتا ہوں، بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیالہ، وہ کمبل لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ صحابی رسول گھر جاتے ہیں، وہ پیالہ اور کمبل لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ، وہ کمبل لے کر صحابہ میں یہ اعلان کرتے ہیں اور اس کی بولی لگاتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے وہ شخص جو اس کو خریدتا ہے؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کمبل کو اور اس پیالے کو 1 دینار و درہم میں خریدتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم میں سے کون ہے وہ شخص جو اس کو 2 دینار و درہم میں خریدتا ہے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس پیالے کو اور اس کمبل کو 2 دینار یا 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دینار اور درہم وہ صحابی رسول کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ لے 2 دینار و درہم، ایک سے اپنی گھر کی ضرورتوں کا سامان لانا اور دوسرے سے کلہاڑا خرید لینا بازار سے۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں بازار میں، ایک سی گھر کی ضرورتوں کا سامان لاتے ہیں اور دوسرے سے کلہاڑا خرید لیتے ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کلہاڑے پر اپنا دستہ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ جنگلوں میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر اس کا گٹر بناؤ اور اس کو بازاروں میں بیچو اور اس سے اپنا رزق حلال حاصل کرو۔ وہ صحابی رسول ایسا ہی کرتے ہیں، وہ جنگل جاتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، اس کا گٹر بنا کر اپنے کاندھے پر اٹھا کر بازاروں میں بیچتے ہیں اور اس سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر 15 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے مانگو، تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی محنت سے، کوشش سے تم جو ہے مال کو حاصل کرو اور کھاؤ۔ اسلام کے اندر اس کی سخت ممانعت آئی ہے کہ کوئی بندہ دوسروں سے مال طلب کرے، دوسروں سے مال چاہے اور دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو بڑھانے سے، دوسروں کے سامنے دست دراز کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرہیز عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔